نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گزشتہ دو دروس بھی اسی آیت کے متعلق تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا جب کہا للملائکہ ملائکہ سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا کافروں میں سے۔ تو یہاں گزشتہ درس میں یہ بتایا جا چکا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ تھے، جہت کے طرف تھے کہ اس سمت میں سجدہ کرے، آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا جیسے یوسف علیہ السلام کو۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں لام سببیت کے لیے ہے کہ لام کے آدم کے سبب سجدہ کرو۔ بعض کہتے ہیں سجدہ تو آدم علیہ السلام کو تھا لیکن تعظیم آدم کی تھی، عبادت اللہ پاک کی تھی۔ اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سجدہ تعظیمی اور عبادتی میں جو فرق ہے، سجدہ تعظیمی یہ عارضی اور مجازی ہے، عرضی اور مجازی ہے، اور یہاں مسجود الیہ جو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ عرضی اور مجازی ہے، اور سجدہ عبادت میں مسجود الیہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ بالذات ہے، یعنی یہاں سجدہ تعظیم اور عہدے کو کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کے عہدے اور منصب کو، اور یہاں جہاں عبادت ہے وہاں ذات خداوندی کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے آدم کے دل پر جو اترنے والی تجلی تھی اس تجلی کو سجدہ کروایا۔ یہی جواب حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ایک ہندو دیانند سرسوتی نے اعتراض پیش کیا تھا، اس نے کہا کہ بیت اللہ یہ بھی پتھر ہیں اور دیواریں ہیں پتھر ہیں، اور ہمارے بت یہ بھی پتھر ہیں، تو ہم بتوں کی عبادت کریں، پتھروں کی عبادت کریں، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں کفر ہے، آپ بیت اللہ کے پتھروں کی طرف سجدہ کریں تو یہ اسلام ہے، تو یہ یا ہم بھی مسلمان ہیں یا آپ ہی شرک کرتے ہو۔ تو حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی جواب دیا تھا، فرمایا ہم اللہ کی تجلی اعظم جو اللہ کی صفت ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں جو بیت اللہ پر پڑتی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کسی وقت معاذ اللہ کسی وجہ سے بیت اللہ منہدم ہو جائے، اس کے دیواریں ختم ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے، تو ہم پھر بھی اسی جہت میں سجدہ کریں گے کیونکہ وہاں پر اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے۔ ہم تجلی کو سجدہ کرتے ہیں، پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، باخلاف ہندوؤں کے جس طرف ان کا بت جائے وہ اسی طرف سجدہ کرتے ہیں، اس خاص جہت میں سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ وسجدوا الا ابلیس تو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس کو سجدے کا حکم ہی نہیں تھا تو اس نے سجدہ کرنا ہی نہیں تھا، تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ابلیس کو حکم تھا ما منعک الا تسجد لما امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اب یہاں چونکہ بات فرشتوں سے ہو رہی تھی اس لیے فرشتوں کا تذکرہ کر دیا، یا افضل کا تذکرہ کر دیا، افضل کا حکم کہہ دیا کہ افضل کو کہا تو مفضول خود بخود آ گئے، باپ کو کہا بیٹے خود ہی آ گئے، تو اس وقت جتنے ذوی العقول تھے تمام کو حکم تھا، جنات جب فرشتوں جو سب سے افضل مخلوق تھی ان کو سجدے کا حکم ہوا تو باقی بطریق اولا اس میں شامل ہو گئے۔ اب ابلیس کیا تھا؟ ابلیس کہتے کس کو؟ ابلیس کہتے ہیں جو انتہا درجے کا مایوس ہو جائے اور پھر ششدر و حیران چل پھرتا گھومتا پھرے، اس کو ابلیس کہتے ہیں، یاس اور نا امیدی کی انتہا کو۔ یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے، اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تھا ہی فرشتوں میں سے، یہ فرشتہ تھا، اس کے 4 پر تھے، یہ جنت کا خازن تھا، جب اس نے یہ قصور کیا تو اس کو نکال دیا۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا، جن تھا، لیکن حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، بڑے پائے کے عالم، وہ فرماتے ہیں اس نے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، یوں اللہ کو راضی کیا، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو اپنا مقرب بنا لیا تھا یہ جن ہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
یہ فارسی ان کی جو تفسیر ہے تفسیر عزیزی، اس میں کہ یہ مقاعد الشیطان ایک بہت بڑے محدث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شیطان کی، اس نے کہا کہ آپ مجھے کروا دیں، وہ اللہ سے معافی منگوا دیں، اللہ سے معافی میرے لیے طلب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا استغفار کیا، اللہ نے فرمایا اچھا اس سے کہو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم کی قبر کو سجدہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہنے لگا آدم زندہ کو سجدہ نہیں کیا، قبر کو کیوں سجدہ کروں گا؟ تو ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، یہ کافروں میں سے تھا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں، ابن منذر نے عبادہ ابن امیہ سے روایت کی ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا وہ حسد تھا، اور قرآن مجید کا سیاق و سباق، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا تھا وہ تکبر تھا۔ اس نے حسد کیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اپنی ذات دیکھی کہ میں بہتر ہوں۔ جو قرآن مجید میں ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ تو اس نے اپنی ذات کی طرف دیکھا، اللہ کا حکم نہیں دیکھا کہ کس ذات کا حکم ہے، اس لیے انکار کر دیا۔ تو یہ حسد کی بنیاد پر تھا، یا اس نے انکار کیا تو یہ تکبر کی بنیاد پر تھا، یا بات کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو گناہ کیا گیا وہ ابا تھا، انکار کرنا تھا۔ اب ایک مسئلہ، ایک بات یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا، عمل نہ کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا؟ یعنی اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے، عملی کمزوری ہے، نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے سے تو کافر نہیں ہوتا۔ اس نے عملاً سجدہ نہیں کیا، اب سجدہ کرنے سے شیطان نہ کرنے سے شیطان کافر کیسے ہو گیا؟ تو جواب علماء نے دیا ہے، قرآن بتاتا ہے اس نے سجدہ کیا عالم والی بات نہیں کہ عمل، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ کے حکم کے ساتھ معارضہ کیا، اس وجہ سے یہ کافر ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، معارضہ کیا، اس لیے یہ کافر ہے۔ اب کوئی نماز کا انکار کر دے تو یہ تو کفر ہے، نماز نہ پڑھے یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا